کہ اسلام اتنا پیارا دین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، اور اسلام میں نیکی، نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی اور دیگر معاملات، بدنی عبادات بھی ہے، مالی عبادات بھی ہے، تو وہ سب نیکیوں میں شامل کی جاتی ہے۔ تو یہ نیکیاں، ان کا ثواب کیا ہم مردوں کو یا زندوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی مولانا شاہ محمد صاحب قبلہ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کوئی بھی بندہ اگر ایک نیکی بھی کرے گا تو کل قیامت کے دن اس نیکی کا ثواب دیکھ لے گا، اور دنیا میں اگر برائی کی ہے تو اس برائی کی سزا بھی وہ وہاں دیکھ لے گا۔ تو قرآن نے فلسفہ یہ دیا کہ اگر ہم نیکی کرتے، اچھائیاں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو ثواب ہے کہ وقت پر اپنے نماز ادا کر لی، اور زکوٰۃ فرض تھی وہ بھی ادا کر دی، اللہ تعالیٰ نے صاحب دولت بنایا تو حج بیت اللہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دولت دی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو ہمارے لیے تو ہم نے نیک عمل کیا، لیکن کیا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، یا حاجی نصیر صاحب کے لیے بھی کیا اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ محترم سامعین کرام، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس کا جواب قرآن میں بھی دیا گیا اور حدیث میں بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غلط عقیدے کے بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں اور ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کھانا کھا رہے تھے تو امریکہ سے ایک فون آیا ایک خاتون کا، اور ان کے 2-3 بیٹیاں ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بچیاں کہنا نہیں مانتی، اور کالج میں جہاں وہ جاتی ہیں تو دوسرے لوگوں کی تقاریر سنتی انگلش میں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بہک رہی ہیں۔ جو ماں باپ کے عقائد ہیں ان کے عقائد سے وہ روگردانی کر رہی ہے اور ان باتوں کو نہیں مان رہی ہے۔ تو دیکھو محترم سامعین کرام، بات یہی، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے علماء کی تقریر سنو اور اپنے علماء کی کتابیں پڑھو، تاکہ وہ آپ کو گمراہ نہ کر دے، آپ کو وہ بہکا نہ دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے علماء کے پاس بیٹھیں اور دین سیکھیں، کتابیں پڑھ کر کے، اور کسی بات کا کوئی آبجیکشن ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کیا بات ہے، تو انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ اب ہم پیرنٹس ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری اولاد نے اگر اس طرح سوال کیا ہے تو جواب دینا چاہیے۔ اب جواب کہاں سے دیں گے جب ہم خود دین جانتے نہیں، کتابیں پڑھتے نہیں؟ تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات پیش کروں گا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہی ایصال ثواب کی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم کی میں آیت مبارکہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد گفتگو آگے چلے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کے الفاظ قرآن کہتا ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دعائے مغفرت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور دعائے مغفرت کا ثواب قرآن بھی کہتا ہے، بلکہ حدیث کی بہت ساری کتابیں، تقریباً میں نے 18 یا 20 حدیثیں آج پڑھی ہیں، ریفرنس حوالے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتے ہیں، یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے ہیں، یا کوئی ان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیتے ہیں، یا اور کوئی ایصال ثواب کر دیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے، اور میں زیادہ نہیں، انشاءاللہ 2-3 حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو قرآن کی یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں بتایا گیا کہ ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔
نمازیں پڑھی، 2 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھ لیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، یا اللہ یہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، یہ میرے والدین کو پہنچا دے، میرے دادا دادی کو بخش دے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ ثواب پہنچاتا ہے۔ اور مرنے والے کی مثال ایسی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ انسان جب دنیا سے چلا گیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم ابھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ کہ ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے عمل کا سلسلہ جاری ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے عمل میں پروردگار عالم ہمارا ثواب لکھ رہا ہے، لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال حدیث میں ایسی آتی ہے کہ جب پانی میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور اس کے منہ تک پانی آ چکا ہو اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے، ایسے میں اگر کوئی بندہ جا کر کے اس کو دریا کے کنارے لے آئے تو اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ یہی مثال مرنے والوں کی ہے کہ ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے بیٹی، ان کی وائف، ان کے رشتہ دار اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، الحمد شریف پڑھ دیں، قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیں اور کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور رب العالمین ہمیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دعا کا جو مفہوم بیان کیا گیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہاں پر بھی دعا کا ذکر کیا گیا، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دیے اس دن سے جب کا قیامت کا دن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنا نیک عمل زندوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور اپنے نیکیوں کا ذخیرہ ہم اپنے مردوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے کہ سرکار نے ایسا کیا اور مردوں کے عذاب میں تخفیف کی گئی، ان کا عذاب کم کیا گیا۔ اب میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ ماشاءاللہ یہ دارالمساقیہ کے مشہور استاد بھی مولانا ادریس صاحب قبلہ، ہم تو علم کے معاملے میں ان سے بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ مدرس جو ہوتے ہیں ان کا علم تازہ ہوتا ہے، وہ روزانہ پڑھاتے ہیں تو ان کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت اماموں کے یا دیگر علماء کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسین کے درجات بلند کرے، ان کے علم میں روزی میں برکت دے، کیونکہ ان کی خدمات زیادہ ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہم جانتے ہیں، یہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ حدیث مبارکہ کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ بھی ہم نے ان کو غسل دیا، قبرستان میں جا کے دفن کر دیا، گھر واپس آ گئے، اب وہ تو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے اللہ نے دولت دی اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا، وضو خانہ بنا دیا، مسجد میں اینٹیں بجری جا نمازیں دے دی، قرآن پاک دے دیا، دارالعلوم میں کتابیں دے دی، یا اپنے پیسے سے کسی کو عالم دین بنا دیا، یا اپنے پیسے سے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، تو اب یہ لوگ جب تک قائم ہیں تو مسجدیں قائم ہیں، علماء موجود ہیں جن کے پیسے سے وہ عالم بنے، یا حافظ قرآن موجود ہے جو ان کے پیسے سے حافظ بنے، تو یہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، دین پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ تو ہے دولت خرچ کرنے کا ثواب، کہ دولت خرچ کرو اللہ کی راہ میں، صدقہ جاریہ کے لیے دولت خرچ کرو، نہ کہ دنیا میں ناموری کے لیے، کہ ہماری قوم آج کل صرف شادیوں میں خرچ کرتی ہے، دکھاوے کے کاموں میں خرچ کرتی، لیکن جو بنیادی کام ہے
کہ جس سے دین قائم رہتا ہے، دین کی خدمت ہوتی ہے، دین پروان چڑھتا ہے، دین کے سپاہی بنتے ہیں، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہماری قوم کے مخیر حضرات کی۔ لہٰذا اپنے لیے جنت بنانی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں تاکہ آپ کا یہ پیسہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ دوسری بات، او علم ينتفع به الناس، یا مرنے والے نے علم چھوڑا، یعنی اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، یا وہ استاد تھے انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھا دیا، تو جب تک یہ تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو سارا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اب چلو دو باتیں ہو گئی کہ مرنے والا عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، یا اس کی اولاد۔ اب اولاد کے لیے ایک چیز ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ابھی زندہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہو، کہ بھی حاجی نصیر خان تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بیٹے مولانا ادریس صاحب تو چلو عالم ہیں، باقی دوسرے بیٹے بھی ہیں، سبحان بھائی کو میں جانتا ہوں، باقی کو نہیں، تو یہ لوگ کیا کریں؟ تو ان کے لیے اب یہ ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، کم از کم قبرستان جا چلے جائیں، سورہ یاسین شریف پڑھ دیں، سورہ کوثر پڑھ دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، قل واللہ پڑھ کر کے دعا کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کا ثواب ان کو پہنچائے گا، اور رب العالمین ان سے فرمائے گا کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے، تمہارے بیٹے نے، بیٹی نے، وائف نے، یا جو بھی رشتہ دار ہو، تمہارے لیے یہ ایصال ثواب کیا، تو ان کی قبر کا عذاب دور ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یا تو مرحوم کی اولاد ایسی ہو کہ جو اپنے والدین کو دعائے مغفرت سے یاد کرتی رہی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعائے مغفرت کرنا، یا بالفاظ دیگر اہل سنت کی زبان میں یہ کہہ دیں کہ فاتحہ دلانا، یہ ثواب کا کام ہے، اس سے ہم مرنے والوں کے ساتھ ایک طرح کا رشتہ قائم رکھتے ہیں، اور جو بھی ہم صدقہ کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اب بات اور اوتھینٹک ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کئی مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ تھی، اگر وہ کچھ جانکنی کے وقت، نزا کے وقت، سکرات کے وقت اگر کچھ بولنا چاہتی تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہتی، لیکن وہ کچھ وصیت نہ کر سکی، کچھ بول نہ سکی، اب ان کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے لیے اگر کچھ صدقہ کروں، کچھ ثواب کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ضرور تم ان کے لیے صدقہ کرو، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ اب میں حدیث کا، کئی حدیثوں کا مفہوم ملا جلا کر کے آپ کے سامنے یوں پیش کر دوں، اس میں حج کا معاملہ بھی ہے، عمرہ کا معاملہ بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے پانی کا ذکر کیا، تو اس میں پانی کا ذکر ہے، کیونکہ ایک ایک حدیث اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہوتی جائے گی اور مجھے تھوڑا سفر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم ان کے لیے حج کر سکتے ہو، ہاں تم ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، ہاں تم ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ محترم صحابہ کرام، میں انشاءاللہ یہ دیکھو حدیث پاک کے عربی الفاظ پیش کروں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوص فهل يكفر عنه ان تصدق عنه قال نعم رواہ مسلم والنسائی وابن ماجہ۔ تین حدیثوں کی کتابیں اس میں یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں،
ہاں ان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے ہم اگر اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو کپڑا پہنا دیتے ہیں اور ان کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں، مدرسے میں دے دیتے، فقیروں کو دے دیتے ہیں، تو ہر چیز کا ثواب انہیں ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ دلانا یہ بھی ایک جائز امر ہے اور ثواب کا کام ہے، اور اپنے پیرنٹس سے رشتہ داری باقی رکھنے کا معاملہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ام ماتت فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت فاتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة افضل قال سقي الماء فتلك سقاية سعد او آل سعد بالمدینہ رواہ النسائی و ابن ماجہ و احمد۔ یہ بھی حدیث مبارکہ 3 کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی، اور بخاری شریف میں اگر مل گئی تو الحمدللہ اس کا رتبہ اور حدیث کا بلند ہو گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول گرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، تم صدقہ کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ صحابہ کرام کی عادت تھی ماشاءاللہ کہ وہ ہر چیز پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیتے اور پیارے آقا جو فرماتے وہی کام کرتے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر عرب کے حالات دیکھتے فرمایا پانی پلانا، کہ اس وقت عرب میں پانی کی سخت کمی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پانی پلانے کا جو صدقہ ہے، جو عمل ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پس یہ کنواں مدینہ منورہ میں سعد یا آل سعد کی پانی کی سبیل کے نام سے مشہور تھا۔ تو محترم سامعین کرام، معلوم ہوا کہ ہم اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کریں، مسجد بنا کر کے، مدرسہ بنا کر کے، یا مسجد کے کاموں میں حصہ لے کر کے، یا دارالعلوم میں، مدرسے میں، محلے کے مدرسے میں، یا کوئی غریب امام ہے تو امام کی خدمت کر کے، یا مدرس کی خدمت کر کے، تو یاد رکھیں ہر چیز کا عمل جو آپ کر رہے ہیں ثواب اپنے رشتہ داروں کو ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہے، اچھی نیت آپ نے کی اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے، دل میں ارادہ کر لیا اور اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیا، تو یاد رکھو ثواب ضرور ملے گا۔ لہٰذا اپنے بزرگوں سے، اپنے پیرنٹس سے اگر آپ کو نسبت رکھنی ہے تو درود فاتحہ کا اہتمام کریں، زیارت قبور کریں، ان کی قبروں پر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن خوانی کریں، خود سورہ یاسین پڑھیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے مردار پر، اپنے وفات شدہ لوگوں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، سورہ ملک کی تلاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل ہے یہاں پر اس محفل میلاد میں آنے کا کہ ہم کچھ دین کا پیغام لے کر جائیں، اوتھینٹک پیغام۔ دنیا آپ کو کہے گی کہ فاتحہ دلانا جائز نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اب آپ نے حدیث کی روشنی میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد وغیرہ کی حدیثوں کے حوالوں سے میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہے اور ہمارا عقیدہ بیان کیا کہ الحمدللہ کہ فاتحہ میں ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی ہندوؤں کے بھجن نہیں ہوتے، اس میں سورہ فاتحہ اللہ کا کلام جو سب سے فضیلت والی سورت، سورہ کوثر یہ بھی فضیلت والی سورت، درود پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یہ چیزیں ہی تو پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، حاجی نصیر صاحب چشتی کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا۔ رب العالمین آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور میرے بیان کرنے میں اگر کسی طرح کوئی شرعی غلطی ہوئی تو مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔